اگر تو ایک انسان صاحب حیثیت ہے اور پھر وہ قرض نہیں دیتا، ممکن ہے کل کلا اس کے پاس وہ چیز نہ رہے اور پھر وہ دائمی وہ مجرم بن جائے. ٹھیک ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان جو کہ مطل الغنی ظلم، یہ تو ظلم کر رہا ہے، اور جو ظالم ہو اس کے لیے مظلوم جو ہے وہ دادرسی کسی طریقے سے بھی قانونی چارہ جوئی کر سکتا ہے. جہاں تک معاملہ ہے ایک انسان کے یعنی وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ کہ اس کے پاس ہے ہی نہیں گنجائش، اس نے اپنے خیال کے مطابق سمجھا تھا کہ مہینے تک مجھے یعنی میرے پاس کام آ جائے گی، گنجائش بن جائے گی، وہ نہیں رہی. تو اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ ایک انسان جب کسی کو قرض دیتا ہے نا تو مثال طور پر مہینے کے لیے دیا اس نے، تو جتنا اس کا قرض ہے نا تو روزانہ اس کے لیے اتنا صدقے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے. اللہ اکبر. اور جب وہ اس سے مہلت مانگتا ہے کہ میں آپ سے مہلت مانگ رہا ہوں 15 دن مجھے اور دے دیں، تو وہ جو 15 دن اب ہوں گے اس میں ڈبل اس کو صدقہ ثواب ملے گا. اور جو اللہ نے آخر میں فرمایا کہ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، غالباً اس سلسلے میں ایک روایت میرے ذہن میں آ رہی ہے، شیخ صاحب اس کی بتا دیں گے کہ جو صدقہ کر دیتا ہے یعنی اس کو سب کچھ دے دیتا ہے، ہبہ کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ تمہارا، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ اس میں بڑا اجر و ثواب ہے. لیکن بہرحال جو یعنی سائل کی جو ٹائم فریم ہوا نا کہ وہ ضرور کہ اس سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. ٹھیک ہے. اللہ بہتر جانتے ہیں کہ کون مستحق ہے مہلت کا اور کون مستحق نہیں ہے.